آج اس کا کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ سب نے اس کی خاموشی کو محسوس کیا تھا۔ پہلے تو وہ انم بیگم کے گود میں سر رکھے لیٹی رہی، اور جب بھی وہ اسے کہتی کہ وہ سیدھی ہو کر لیٹ جائے تو وہ نفی میں سر ہلا دیتی، لیکن بعد میں ان کی تھکاوٹ کا احساس کرتے ہوئے ان کے گود سے سر اٹھاتے تکیے پر سر رکھے لیٹ گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا یہاں آ کر اسے سکون آ جائے گا، مگر یہاں آ کر روح کی بے چینی اور بڑھ گئی تھی۔ دوپہر کے کھانے پر جب نورالعین اسے لینے گئی تو آنکھیں بند کر کے سوتی بن گئی۔ دل زرار کے لیے آواز حق بلند کر رہا تھا، اور دماغ بھی شاید، نہیں عبیرہ، خدا را اس رستے پر قدم نہیں دھرو، بلکہ جبکہ تم انجام جانتی ہو، اس سب کا اختتام دل کے ٹوٹنے پر ہوتا ہے۔ ہم صحیح رستوں کے لیے کی طرف قدم بڑھانے میں ہمیشہ دیر کر دیتے ہیں، اور غلط فیصلوں میں ہمیشہ جلد بازی دکھاتے ہیں۔ جانے کیوں صحیح رستوں کے انتخاب پر ہی ہماری قسمت میں عقل کے گھوڑوں کو دوڑانا کیوں لکھا جاتا ہے کہ ہم صحیح رستے پر نکلنے کے لیے ہر فائدہ نقصان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔ وہ آج آفس سے جلدی گھر آ گیا تھا۔ رات جاگنے کے سبب طبیعت ناساز ہو رہی تھی، سو آرام کرنے کا ارادہ کیے جلدی گھر چلا آیا تھا۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ آدھا گھنٹہ سونے کی کوشش میں لگا رہا، مگر نہ تو نیند آئی اور نہ ہی اس کے آنے کے کوئی آثار دکھائی دیے۔ آخرکار تنگ آ کے وہ بیڈ سے اٹھتے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ ہر طرف چھائی خاموشی انتہا کی بری لگ رہی تھی۔ صوفے پر بیٹھنے کے بعد اس نے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کر لیا تھا، اور پھر ایک کے بعد ایک چینل بدلتا گیا۔ کسی بھی چینل پر کوئی بھی چیز اس قدر دلچسپ معلوم نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اسے دیکھ پاتا۔ تنگ آ کر اس نے واپس سے LED بند کر کے ریموٹ رکھ دیا تھا۔ آج گھر میں یہ اتنا عجیب کیوں لگ رہا ہے؟ میں تو ہمیشہ سے ہی اکیلا رہتا آیا ہوں، پھر آج کیوں یہ خاموشی، یہ اکیلا پن محسوس ہو رہا ہے؟ صوفے کے پر سر گرائے اس نے چھت کو گھورتے ہوئے سوچا تھا۔ عبیرہ کی غیر موجودگی کے سبب؟ ایسا کیسے ممکن ہے کہ محض ایک انسان کے نہ ہونے کے سبب آپ کو ہر چیز بری لگے؟ دل کو کوئی بھی چیز سکون دینے میں ناکام رہے؟ زرار کیوں خود کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو؟ تمہاری حالتوں میں مروا ڈالے گی۔ اب ان سب میں الجھنے کی بجائے اپنے کام پر دھیان دو۔ اس نے خود کو سمجھانے کے بعد پاس پڑا فون اٹھایا اور نمبر ملایا تھا۔ کیا بنا میرے کام کا؟ اس پر لگا ہوا ہوں۔ اتنا مشکل تو نہیں ہے جو تم نے ابھی تک اس پر لگے ہوئے ہو، وہ بیزاریت لیے بولا تھا۔ یار میرے بندے ڈھونڈ رہے ہیں اسے ہر جگہ، تم پریشان نہ ہو، 1-2 دن میں مل جائے گا۔ 1-2 دن؟ چند گھنٹے میں ہو جانے والے کام کے لیے تم کہہ رہے ہو 1-2 دن؟ سامنے والے نے کچھ نہیں کہا تھا۔ اس کے گھر کے باہر کھڑے کیے ہیں اپنے بندے؟ ہاں، گھر کے باہر، اس کے باپ کے دفتر کے باہر، اس کے دوستوں کے گھر کے باہر، اس کے فلیٹ کے باہر، ہر جگہ میرے بندے کھڑے ہیں۔ جیسے کوئی پروگریس ہوئی تو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ ابھی اگر کوئی پروگریس نہ ہوئی تو ابھی تک کوئی پروگریس نہیں ہوئی، سو آگے بھی بھول جاؤ۔ کیا مطلب؟ تمہارے بندوں میں سے کوئی کمینہ بک گیا ہے؟ نہیں تو ایسا ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ ابھی تک کسی کے ہتھے نہ چڑھا ہو۔ ویسے اسے پتہ چل چکا ہوگا کہ ہم نے اس کے پیچھے بندے لگائے ہوئے ہیں، اس لیے اس نے ساری تدابیر لے لی ہوں گی۔ اب پھر کیا حکم ہے؟ کچھ نہیں، اب میں خود اس کو دیکھ لوں گا، تم اپنے کھوٹے سکوں کا پتہ لگاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی تھی۔ اب مزید احتیاط کی ضرورت تھی۔ وہ یہاں آنے کی بیوقوفی دوبارہ تو نہیں کر سکتا تھا، مگر گھر سے باہر کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وہ احسان کو بھی ڈھونڈ بھی نہیں پائے تھے، یہ بات پریشانی کی تھی۔ کال ختم کرنے کے بعد وہ سبحانی صاحب کی جانب چلایا تھا۔ ابھی کار میں تھی جب موبائل بجا اور نام دیکھتے ہی مسکرانے لگا تھا۔ وہ سلام کرنے کے بعد صاف لہجے میں بولی، زرار علی، عبیرہ کو کیا ہوا ہے؟ وہ اپنی ماں کے سوال پر حیران ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے عبیرہ کو؟ یہ تو تم بتاؤ کہ اسے کیا ہوا ہے، یا تم نے ایسا کیا کہا ہے کہ وہ صبح سے صرف کمرے میں بند ہے، دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا، اور صبح بھی میں نے اسے زبردستی ناشتہ کروایا تھا؟ تو آپ نے اسے پوچھا نہیں؟ وہ کھویا سے بولا تھا۔ پوچھا تھا، مگر اس نے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ وہ بھی کیا کہتا اس بات کے جواب میں؟ کب لینے آ رہے ہو اس کو؟ حیرت ہے، اتنی جلدی تھک گئی اپنی بھانجی سے؟ اپنی بھانجی سے نہیں تھکی، بس میں چاہتی ہوں کہ اس کے شوہر کو اس کے بغیر رہنے کی عادت نہ ہو جائے۔ ماں، میں 26 سال اس کے بغیر رہا ہوں، جب اس کا اتا پتہ بھی نہیں تھا۔ اکیلے ہونے کے باوجود بھی اس کی موجودگی کو قبول کیا، اور اب آپ کو لگتا ہے میں اسے چھوڑ دوں گا؟ اس نے اپنی جانب سے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی تھی۔ مرد کی ذات ہی ایسی ہوتی ہے، اس کو جب تک بیوی کی عادت رہتی ہے وہ اس کا وفادار رہتا ہے، جیسے ہی وہ اس کے بغیر رہنا سیکھ لیتا ہے تو پھر
سب سے پہلے اسی سے اپنا ہاتھ چھڑاتا ہے۔ میں آتا ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ اور پھر خدا حافظ کہنے کے بعد فون بند ہو گیا تو اس نے بھی سکھ کا سانس لیا تھا۔ کال کے دوران وہ گاڑی سے اتر کر گیٹ کے سامنے آ چکا تھا۔ اندر آنے کے بعد سب سے پہلے لیگ کر چکا تو بوا کے پاس آ پہنچا اور ابیرہ کی بابت پوچھا۔ بوا کے بتانے پر وہ اس کے کمرے میں ہے، لب اختیار ہی پھیل گئے تھے۔ وہ وہاں سے سیدھا اپنے کمرے کی جانب بڑھایا۔ جب سے وہ اس گھر میں منتقل ہوا تھا شاید ہی کوئی 1 سے 2 بار یہاں رکا ہوگا۔ وہ وہاں نہیں رکتا تھا، اس کے باوجود بھی تہمینہ اس کے کمرے کو ہمیشہ تیار رکھتی تھی جیسے وہ وہاں رہتا ہو۔ بغیر دستک دیے آہستہ سے دروازہ کھولے وہ اندر آ گیا۔ ابیرہ سامنے کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کے بال زیادہ لمبے نہیں تھے، بس کندھوں سے تھوڑے سے نیچے تھے۔ بالوں کو باندھنے کی زحمت بھی وہ کبھی ہی کرتی تھی۔ ابھی بھی ویسے ہی کھلے چھوڑے انہیں پچھلی جانب پھیلائے ہوئے کھڑی تھی۔ سرار آہستہ سے چلتا ہوا اس کے پاس آ کھڑا ہوا تھا، پھر تھوڑا سا جھجکتے ہوئے خود کو اس کے کان کے مزید قریب کیا تھا۔ ویسے اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا نا تو میں کہتا کہ محبت ہو گئی ہے۔ اس نے نظر اٹھانے کی جسارت نہیں کی تھی۔ اپنے ساتھ کھڑے شخص کی ذات کے متعلق گمان کرتے وہ خود الجھنے لگی تھی۔ اس کو ان سوالات کا جواب نہیں مل رہا تھا جنہوں نے دماغ کو الجھا رکھا تھا۔ اس کا دل اس سے اسی سوال کا جواب طلب کرتا محسوس ہو رہا تھا کہ کیسے ممکن ہے جس انسان نے کبھی کسی سے محبت نہ کی ہو، اس کی آنکھیں محبت کے نام پر یوں چمکنے لگیں۔ اس کی آنکھوں میں ایسا کچھ تھا جو کسی بھی انسان کو اس کی طرف کھینچنے پر مجبور کر سکتا تھا، اور اب اس سے بھی مجبور کرنے لگا تھا۔ مگر یہاں تم ہو ابیرہ شفقت، ڈاٹر آف شفقت علی۔ وہ کسی سے بلا وجہ نفرت تو کر سکتی ہے مگر محبت نہیں۔ وہ اسے کوئی جواب کیوں نہیں دے رہی تھی؟ اس کے جوابی حملے اسے بھاتے تھے، مگر اب سامنے ٹھہرے پانیوں کا سا سکون تھا۔ میں نیچے انتظار کر رہا ہوں، جلدی سے آ جاؤ۔ اس نے قدم نہیں اٹھائے تھے، جیسے منتظر تھا اس کے کچھ کہنے کا۔ کدھر؟ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا، پھر جلدی تصدیق کی کہ وہ اس سے بھی غلط ثابت ہوئی۔ کس لیے؟ مطلب کیوں؟ کدھر؟ وہ بے ساختہ اس کے جملے پر ہنسا تھا۔ 1 دن میں ہی بھول گئی ہو؟ تمہارا اصل گھر کون سا ہے؟ کاش میں بھول پاتی، وہ آہستگی سے بڑبڑائی تھی۔ مگر آپ نے کہا تھا میں یہاں رک سکتی ہوں۔ ہاں، اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ گھر چلو۔ ویسے میں تمہارے کیوں کا جواب دے تو دوں، مگر تم مانو گی نہیں۔ فیصلہ سامنے والے پہ چھوڑتا چلا گیا۔ چاہے تو پوچھ کر الجھن کی وادی میں اتر جائے اور چاہے تو انجان رہ کر بے سکونی میں جیتی رہے۔ وہ کچھ نہ بولی، جس پر زرار مزید 2 قدم لیتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ ابیرہ نظر جھکا گئی تھی۔ جہاں اس کا ساتھ جانے سے ڈر رہی تھی وہیں اس کے بغیر رہنا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ اس کے یوں سامنے آ جانے پر اس نے سر نہیں اٹھایا تو زرار نے 2 انگلیوں کو ملاتے ہوئے کسی بادشاہ کی طرح اس کی ٹھوڑی اوپر کی تھی۔ چشمے یار اٹھی تو محب کھو گیا۔ اس کی آنکھیں کس قدر پرکشش تھی، جیسے کوئی کیسے اس کے سر میں نہ اترتا۔ وہ آنکھیں عام آنکھیں نہیں تھی محب، وہ آنکھیں تو کسی دیوانے کی تھی، جہاں محبت کے دیوں کی لو جلتی دکھائی دیتی تھی، جن میں نفرت کی آگ بجھتی دکھائی دیتی تھی۔ وہ آنکھیں کئی راز افشا کرنے والی تھی، کئی دلوں کو سیراب کرنے والی تھی۔ ہائے محب، ہائے! کیوں نہ محبوب کی ان آنکھوں میں اتر جانا چاہا۔ میں تمہیں اپنی نظروں سے دور نہیں کرنا چاہتا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ کیوں؟ وہ جانتی تھی اس کا جواب کبھی بھی وہ نہیں ہوگا جو وہ گمان کیے بیٹھی تھی۔ اس کے باوجود بھی دل حاوی ہوا تو زبان سوال کر بیٹھی۔ کچھ پل اسے یوں ہی دیکھتے رہنے کے بعد وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ کیونکہ میں نہیں چاہتا موقع ملتے ہی ایک بار پھر تم ہمارے جذبات کو پزر پوش ڈال کر چلی جاؤ۔ شاید زندگی میں وہ پہلی بار کسی معاملے میں ناپرست ہو رہا تھا۔ ہر معاملے سے آشنائی حاصل کر لینے کے بعد بھی وہ خود کو باز رکھنے کی کوشش میں جھوٹا ہوا تھا۔ اس بار وہ سامنے سے پہل کروانے کی خواہش میں پکے پاؤں تھا۔ سرار نے ان آنکھوں میں کچھ ٹوٹتا سا دیکھا تھا۔ مگر کیا؟ کیوں؟ ایک ساتھ کئی سوال دماغ کے پنے پر تحریر ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں نے کس قدر صاف گوئی کا مظاہرہ کیا تھا؟ نہیں، شاید اسے پڑھنے میں غلطی ہوئی تھی، یا شاید وہ بہترین اداکارہ تھی۔ کل رات اس کی آنکھوں نے جس بات کی چغلی کی تھی وہ اسے ایک نئے رستے سے متعارف کروا گئی تھی۔ سرار بلا وجہ گھر پہ رکنے والوں میں نہیں تھا۔ آج رکا تھا مطلب کچھ خاص تھا۔ اس کے سبب ہر چیز کو پس پش ڈالنا ہی مناسب سمجھا تھا۔ جب وہ سیڑھیاں اتر کے نیچے آئی تو اس کے نظر سامنے پڑے زرار پر پڑی تھی۔
सामने बैठे ज़रार पर पड़ी थी। ग्रिल पर हाथ रखे वो वहीं रुक गई थी। ट्राउज़र और शर्ट में मलबूस टांगे लंबे किए वो सोफे पर बैठा लैपटॉप पर नज़र मरकूज़ किए काम करने में मसरूफ़ था। दूसरी जानिब ज़रार को अपनी ज़ात किसी की नज़रों का महवर महसूस हुई तो उसने नज़र उठा के सामने देखा जहाँ वो खड़ी थी। वो मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट अबीरा को बहुत ही पुरस्कार लगी थी, इतनी पुरस्कार कि वो जवाब में मुस्कुरा भी ना पाई थी। एक बार फिर से अपने काम की तरफ मुतवज्जो हो गया। अबीरा ने शुक्र करते हुए कदम किचन की तरफ बढ़ा दिए थे। नूराबी को नाश्ते का बोलने के बाद वो डाइनिंग टेबल पर चली आई थी। बैठना तो उसे लाउंज में था, मगर वहाँ वो बैठा हुआ था जिसकी नज़रों में नाश्ती शरारत उसके दिल को बेचैन कर देती थी। कहनी को मेज़ पर टिकाए हाथ की मुट्ठी बनाए मुंह के नीचे रखे हो वो बेजारियत से बैठी नाश्ते का इंतजार कर रही थी। जब ही सामने से वो आता दिखाई दिया था और जल्दी ऐन उसके सामने वाली नशिस्त संभाल गया था। अबीना ने पहलू बदला था और सवालिया नज़रों से उसकी जानिब देखा था। कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, सोचा आज दोनों मियाँ बीवी साथ में नाश्ता करते हैं। वही कुछ देर पहले वाली मुस्कुराहट ने फिर उसके लबों पर नाचना शुरू कर दिया था। आप ऑफिस नहीं जाएंगे? अब की बार उसने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए नफ़ी में सर हिलाया था। मगर क्यों? अबीरा के चेहरे पर बढ़ने वाले तासरात वो अच्छे से जान गया था। वो सामने बैठी उसकी बीवी को कुछ खास पसंद नहीं आई थी। मैंने सोचा कि तुम घर पे अब अकेली बोर हो जाती होगी, तो क्यों ना तुम्हें कंपनी दी जाए। नहीं, वो ज़बरदस्ती मुस्कुराई थी। मैं तो इतना मसरूफ़ रहती हूँ, सारा दिन के बोर होने का भी वक्त नहीं मिलता। आप चले जाएं ऑफिस। अच्छा, लेकिन अब तो मैं ऑफिस में इन्फॉर्म कर चुका हूँ कि आज नहीं आ रहा। चलो कोई नहीं, तुम अपना काम करना, मैं अपना काम कर लूँगा। इस बीच नूरा बीबी मेज़ पर नाश्ता लगा चुकी थी। ज़रार तो शुरू भी कर चुका था। तो वो सोचो कि वादी में गुम उसे देखते हुए बस यही सोचने में गुम थी कि वो आज घर में ही रहेगा। दूसरी जानिब उसके चेहरे का तवाफ करती उसकी नज़र उसके लबों को बार बार फैलने पर मजबूर कर रही थी। नाश्ते के बाद वो अपने कमरे में आ गई थी। असर होने वाली थी और अब भी वो अपने कमरे में ही थी। पहले ही दिल बागी बना बैठा था, ऊपर से उसकी नज़रें दिल को मज़ीद बगावत करने पे उकसा रही थी। वो आहिस्ता से दरवाज़ा खोल कर अंदर आया था। किससे भाग रही हो? ज़रार ने उसके पास बैठते हुए सवाल किया था। मुझे भला क्या ज़रूरत है किसी से भागने की? वो नज़रें मिलाने से एतराज़ बरतते हुए बोली थी। मुझसे? वो मुसलसल उसे देखते हुए सवाल कर रहा था। और आपको ये खुशफहमी क्यों है मिस्टर ज़रार अली? उसने आंखें बंद करके खुद को कंपोज किया था और फिर उसकी आंखों में आंखें डालते हुए वापस सवाल किया था। मोहब्बत? हो सकता है तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई हो और अब तुम इस जज्बे से और मुझसे भागने के लिए कमरे में आके बंद हो गई हो। अबीरा उसकी इस कदर खुशफहमी पर हंस दी थी, मसनूई हंसी। ऐसी बात होती तो मैं कमरे में नहीं कब्र में होती मिस्टर ज़रार। अब आप सोच सकते हैं कि आपसे मोहब्बत करना मेरे लाइक क्या है। बेवकूफ़ी होगा वो इंसान जो जानते बूझते हुए ऐसे इंसान से मोहब्बत करे जो 1000 बार उसके मुंह पर बोल चुका हो कि वो उसके जज्बों के पनपते ही उसे छोड़ देगा। मेरे लिए ऐसे शख्स से मोहब्बत करने से बेहतर मरना है जिसके पास मोहब्बत के जवाब में मोहब्बत ना हो। अच्छा, और इसका तो मतलब ये हुआ कि तुम जुदाई के खौफ से इकरार करने से डरती हो? वो समझने वाले अंदाज में बोला था। आप कितने फारिग इंसान हैं ना, खुद से सवाल करते हैं और फिर अपना मनपसंद जवाब देकर खुद को खुश कर लेते हैं। वो बेड से उठकर ड्रेसिंग टेबल के पास आके खड़ी हुई थी। चलो छोड़ो, ये बताओ सुबह से कमरे में क्यों बंद हो? शीशे में दिखाई देते उसके सुराखों को नजरें में सजाए उसने सवाल किया था। क्योंकि मुझे आपको देखने में कोई दिलचस्पी नहीं। मैं आपकी मोहब्बत नहीं अपनी नफरत में यहाँ बंद हूँ। अच्छा, तुम कहोगे और मैं मान लूँगा। मान लो तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारे सामने रहूँगा तो तुम खुद को हार दोगी। वो उस खुशफहमी को तो मैं ज़रूर दूर करना चाहूँगी। आपकी इस खुशफहमी को तो मैं ज़रूर दूर करना चाहूँगी। हाथ में पकड़ी नेल पॉलिश की शीशी को मैं खुद को मसरूफ़ दिखाने के लिए थाम रखा था। वापस मेज़ पर रखती कमरे से बाहर चली गई थी। ज़रार भी फातिहाना मुस्कुराहट से जाए उसके पीछे चल दिया था। वो आकर सीधा सोफे पे बैठी। ज़रार की ज़रूरत से ज़्यादा खुश इखलाक़ी हज़म नहीं हो रही थी। सिंगल सैंडर सोफे के एन सामने मेज़ पर पड़ा लैपटॉप देखकर उसने अंदाज़ा लगाया कि वो वहीं बैठा हुआ है। दोनों सिंगल सीटर्स को छोड़ते हुए बड़े सोफे पे आके विराजमान हो गई। उसके साथ बैठना तो किसी सूरत गवारा नहीं था। जो ही वो बैठी, ज़रार भी आकर बैठा था और दोनों साथ में ही बैठते दोनों साथ ही उसने नूरा बुआ को आवाज़ लगाई थी। जी साहब,
ان کے ہاتھ میں موجود کپڑا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ وہ ڈسٹنگ کر رہی ہیں۔ ان کو تو آج زمین پر لاؤ گی۔ سمجھتے کیا ہیں؟ بہت ہی کوئی ہیرو ہے نا جو میں یعنی عبیرہ ان کے مقابل خود کو ہار دوں گی۔ وہ اس کو نظر انداز کرتی خود ہی سوچ کر مسکرائی تھی۔ پھر اس نے گردن موڑ کر زرار کی جانب دیکھا تھا۔ وہ اس کو دیکھتے ہی مسکرا رہا تھا۔ عبیرہ کو کچھ گڑبڑ ہونے کا احساس ہوا تھا۔ اس کے لب سمٹے تھے۔ آپ آج چھٹی کر لیں۔ وہ واپس نورا بیگم کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ مگر صاحب جی، کھانا آپ کی بیوی ہے نا ماشاءاللہ سے A1 ہے، سب کچھ کر لیں گی، آپ فکر نہ کریں۔ وہ عبیرہ کی جانب دیکھتے ہوئے مسکرایا تھا اور اس نے تو اپنا سر بھی اور اس کا ہاتھ بھی تھام لیا تھا۔ عبیرہ کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ دراصل میں نہیں چاہتا اتنے دن بعد مجھے اپنی بیوی کے ساتھ وقت ملا ہے اور کوئی تیسرا اس میں خلل ڈالے۔ وہ اس کی گھڑیوں کو نظر انداز کے اپنے کہکے کو ضبط کیے بولتا چلا جا رہا تھا۔ اس نے صوفے سے اٹھتے ہوئے اپنا ہاتھ واپس کھینچنا چاہا تھا مگر وہ چھوڑنے سے انکاری رہا۔ کدھر؟ انداز ایسا تھا یا پوچھ رہا ہو کہ بس مان گئی ہار۔ جو سوچ کر آئی تھی سب اس سے الٹ ہی ہو رہا تھا۔ اب بہتری اسی میں تھی کہ وہاں سے رخصت لے لی جائے، مگر کیسے؟ مجھے شاور لینا ہے۔ اسے اس وقت یہی بہانہ سوجھا تھا۔ زرار نے آئی برو اٹھا کر پہلے شاکی نظروں سے اسے دیکھا تھا مگر پھر یقین نہ آ جانے پر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ بہت شوق تھا نا ٹسل لینے کا؟ اب بتاتا ہوں عبیرہ زرار، تم نے کس کو چیلنج کیا ہے؟ تمہارے دل کو تمہاری بغاوت پر مجبور نہ کر دیا نا تو کہنا۔ زرار نے اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے خود سے عہد باندھا تھا۔ اسے اپنے کمرے میں آیا آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا اور پھر سے حاضری دینے آ گیا تھا۔ کمرہ لاک ہونے کے سبب اس نے دستک دی تھی۔ جی، وہ دانت پیستے ہوئے بولی تھی۔ 15 منٹ ہے تمہارے پاس، جلدی سے تیار ہو کر آ جاؤ، ہمیں ڈنر کے لیے جانا ہے۔ دروازے کی دوسری جانب سے وہ مسکراتے ہوئے بول رہا تھا۔ وہ فوراً سے دروازہ کھول کر روبرو آئی تھی۔ کیوں؟ میرا مطلب ہے کدھر؟ مطلب کس لیے؟ کیا مطلب کس لیے؟ اپنی بیوی کو ڈنر پہ لے کے جانے کے لیے کب سے وجہ کی ضرورت پڑنے لگی؟ زرار نے اس کی عقل پر شک ہوا تھا۔ لیکن مجھے تو بھوک نہیں ہے، آپ اکیلے چلے جائیں۔ اوہ، کتنا انیتھیکل ہے بیوی کے ہوتے ہوئے شوہر اکیلا چلا جائے ڈنر پر۔ ویسے بھی کسی نے ایک بار کہا تھا کہ میں بہت برا شوہر ہوں، بیوی گھر پر ہے اور باہر ڈنر کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے شادی کے بعد شروع کے دنوں والی گفتگو کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا۔ میں جانتی ہوں آپ یہ سب کس لیے کر رہے ہیں۔ عبیرہ روحان سی ہوئی تھی۔ زرار نے اپنے اور اس کے بیچ کا فاصلہ مزید کم کیا۔ اگر جانتی ہو تو میری مشکل آسان کر دے دو اپنے دل تک رسائی۔ دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب طلب نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے اس نے کہا تھا، جبکہ وہ اپنی آنکھوں میں حیرت سموئے اس کی آنکھوں کے ذریعے اس کو پڑھنے کی ناکام کوشش کرنے لگی تھی۔ پلکوں نے جھپکنے کی ذرا سی کوشش نہیں کی تھی مگر اختتام ناکامی پہ ہوا تھا۔ نہ ہی محب کو اپنا جواب ملا تھا اور نہ ہی محبوب اس تحریر کو پڑھ پایا تھا جس کی گواہی اس کا خود دل دے رہا تھا۔ موبائل کی بیل پر سکتہ ٹوٹا تھا۔ اس کا نظریں ہٹانا تھا کہ عبیرہ نے جلدی سے دروازہ بند کر لیا تھا اور وہ بھی سر جھٹک کر کال اٹھاتے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کراچی کی شام اور پھر شام کی ہوا، ہر جگہ کی اپنی خاصیت ہوتی ہے اور یہاں کی خاصیت تا حد نگاہ بہتا سمندر اور ہواؤں کے سنگ چاندنی کے اشاروں پر ناچتی یہ لہریں ہیں، اداس دلوں کو راحت بخشنے لہروں کی سر گو کے محبتوں کے اسیر پتلون کو افشاں چھو رہی تھی۔ گاڑی سے اتر کر وہ آہستہ آہستہ آگے کی جانب بڑھنے لگی۔ دل کی دھڑکنیں نہیں سنبھل رہی تھیں۔ وجود میں سرایت کرتی ٹھنڈک ہوا کے ان کے تال چھیڑنے سے باز نہیں آ رہی تھی۔ جہاں وہ قدم رکھ رہے تھے وہ حصہ اندھیرے میں تھا مگر جہاں وہ قدم رکھنے جا رہے تھے وہاں اندھیروں کا نام و نشان نہیں تھا۔ سیڑھیوں کے پاس پہنچ کر اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا تھا جسے وہ تھام گئی تھی۔ سیڑھیاں عبور کرتے ہی ان کا استقبال وہاں کے مینیجر نے کیا تھا۔ لیگ کے بعد وہ انہیں ان کے میز پر لے آیا تھا۔ اس نے اوپر بنے کیبنز کی بجائے پانی کے اندر بنے کیبن کا انتخاب کیا تھا۔ بڑی مہارت کے ساتھ تراشنے کے بعد وہ اس قابل بنا تھا کہ ستائش حاصل کر پاتا۔ عبیرہ اپنی نشست پر بیٹھنے کی بجائے ریلنگ کے پاس کھڑی تھی۔ لکڑی کی بنی ریلنگ پر ہاتھ رکھتے اس نے
نیچے نگاہ ڈالی تو وہیں کی ہو کر رہ گئی تھی۔ پانی کے اندر نصب لائٹ کے ارد گرد چھوٹی چھوٹی مچھلیاں رقص کرنے میں مگن دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے دل نے خواہش کی کہ کاش وہ ہاتھ بڑھا کر ان کو چھو لیتی۔ جانے کس احساس کے تحت اس نے تھوڑا سا آگے کو جھکنے کی کوشش بھی کی، مگر ناکامی پر دل پر دکھ ہوا تھا۔ ہر تھوڑی دیر بعد وہ آنکھیں بند کر کے ایک لمبی سی سانس لے کر ٹھنڈی ہوا کو اپنے اندر بھرتی اور پھر پانی کی لہروں میں ہی کھو جاتی۔ آرڈر کرنے کے بعد زرار بھی وہیں چلا آیا تھا، اور وہ بھی ریلنگ پر بازو رکھے جھک کر کھڑا ہو گیا تھا اور سامنے دیکھنے لگا تھا۔ دور ہونے کے باعث پانی میں موجود روشنی کے کسی جگنو کسی معلوم ہو رہی تھی، لیکن جیسے ہی کشتی نے حرکت دی تو معلوم ہوا کہ وہ اس کشتی پر نصب بلب ہے جو جگنو سا لگ رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے میرا بہت دل تھا اس جگہ آنے کا، وہ مسکراتے ہوئے اسے بتا رہی تھی۔ کیا تم آج سے پہلے کبھی اس جگہ نہیں آئی؟ بالآخر وہ اس کے لبوں پر مسکراہٹ لانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ بابا لوگوں کے ساتھ تو بہت بار آئی ہوں، مگر مجھے اس جگہ اکیلے آنے کا بہت شوق تھا، یہاں پر کسی ایسے کے ساتھ جو میری تنہائی میں مخلل نہ ہو۔ بس میں ہوں، بہت سارا وقت ہو، دور چلتی ہوئی کشتی اور خاموشی ہو۔ یہ خاموشی عجیب بات سی ہے نا، ایسا کیسے ممکن ہے کہ کوئی ساتھ تو آئے لیکن بات نہ کرے؟ جبھی تو میری خواہش کبھی پوری نہیں ہوئی۔ دیکھیں کتنی کشش اس پانی میں، یہ کیسے اپنی طرف کھینچتا ہے انسان کو کہ دل کرتا ہے وہ اس پر اترتا چلا جائے۔ کشش تو ہے، وہ پانی کو دیکھتے ہوئے بیان کر رہی تھی، اور وہ اسے دیکھتے ہوئے مکرر کی صدا لگا رہا تھا۔ بالآخر اسے دیکھتے ہی ہوئے اس کے دل نے اقرار کر ہی ڈالا، جس بات کو وہ اتنے دنوں سے زبردستی جھٹلا رہا تھا، جو اس نے مان ہی لیا تھا۔ آپ یہاں کتنی بار آئے ہیں؟ خود پر اس کا دھیان ہٹانے کے لیے اس نے انتہا کا بے تکا سوال پوچھا تھا۔ پہلے ہی دل کسی صورت پیچھے ہٹنے کو راضی نہیں ہو رہا تھا، اور پھر اس کی نظروں کا حصار میں رہنا دل میں جلتی چنگاری کا ہوا دے رہا تھا۔ میں پہلے تو روز شام کو یہاں آتا تھا، پھر تم وہ دانستہ طور پر خاموش ہو گیا تھا۔ اب نہیں آتے؟ وہ کچھ دیر وہ ابھی بھی سامنے ہی دیکھ رہی تھی۔ نہیں؟ کیوں؟ پتہ نہیں، وہ نہیں بتا سکتا۔ جہاں سکون کی تلاش میں وہ یہاں تک آیا تھا اور اب اسے گھر پر ملنے لگا تھا، پہلے کیوں آتے تھے؟ شاید سبھی الجھنوں سے دور، خود کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کے لیے، یا شاید خود کو امید دلانے کے لیے کہ اس جگہ کا تخلیق کار سب کچھ ٹھیک کر دے گا، خود کو یہ سمجھانے کے لیے کہ ایک دن حالات بہتر ہو جائیں گے، دنیا کے ہر اس تلخ حقیقت میں ایک دن مٹھاس بھر کر اسے گزارنے کے لائق بنا دیا جائے گا۔ آپ بہت کمپلیکیٹڈ ہیں، سامنے پر سے نظر ہٹاتے وہ زرار کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ اس کے دیکھنے کا انداز آج بہت مختلف تھا، جیسے وہ اس کی ذات کی کھوج لگانے میں ہو۔ اچھا، وہ کیسے؟ اس کے کہکہے پر فدا ہوتی ہوا اور پانی پر مہربان ہوتی چاندنی عبیرہ کو کچھ بھری سی محسوس ہوئی تھی۔ پہلے لگتا تھا آپ سے برا وحشی انسان کوئی نہیں ہے، لیکن اب لگتا ہے آپ سے معصوم بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ بغور اس کو دیکھتے ہوئے اسے پڑھنے کی تگ و دو میں تھی۔ ہر انسان کی ذات ایک بھید ہوتی ہے، کہہ کر مسکراتے ہوئے ٹیبل کی جانب واپس آ گیا تھا۔ کبھی کبھی آپ بہت گہرے انسان لگتے ہیں، جو اپنے اندر بہت سے طوفانوں کو سموئے ہوئے ہیں۔ وہ بولنے پر آتی تھی تو چپ ہی نہیں کرتی تھی، جو ذہن میں آتا تھا سب بول کر ہی دم لیتی تھی۔ وہ شروع دن سے ہی ایسی تھی، جو ابھی جو اس کی ذات کے متعلق اظہار خیال کرنے لگی تو کرتی ہی چلی جا رہی تھی۔ زرار نے بھی اس وقت کو کوسا جب اس نے ایسی کوئی ہی خواہش کی تھی وہ اس کے ساتھ نرمی سے اور اپنائیت سے بات کرے۔ وہ بھانپ گیا تھا، گفتگو کس سمت جانے والی ہے۔ چلو آج تمہاری خواہش پوری کر دیتے ہیں۔ آج تم ہوگی اور تمہاری تنہائی ہوگی، جتنی دیر چاہو گی ہم یہاں رکیں گے، کوئی تمہاری تنہائی میں مخل پذیر نہیں ہوگا۔ اس نے مسکراتے ہوئے جوس کا گلاس لبوں سے لگایا تھا۔ مگر یہ تو میری خواہش نہیں۔ وہ بھی ریلنگ سے دور ہٹتے ہوئے میز کے پاس آ کر اپنی نشست سنبھال گئی تھی۔ مگر تم نے ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو کہا۔ میری خواہش تھی مگر اب نہیں۔ عبیرہ کی نظریں اس کے دماغ میں گھنٹا بجا رہی تھی، یا شاید وہ اس سے اس قدر تحمل مزاجی کی امید نہیں رکھتا تھا۔ چلو یہ تو اچھا ہے، اب تمہاری کوئی خواہش نہیں رہی۔ اس نے مصلحتاً اس کی خواہش پوچھنے سے گریز کیا تھا۔ ہے نا؟ وہ فٹ سے بولی تھی۔ وہ کیا؟ آپ پوری کریں گے؟ اگر میرے اختیار میں ہوا تو سوچوں گا
کیا ہر بات پر سوچنا ضروری ہے؟ اس نے بات کو بیچ میں سے ہی اچک لیا تھا۔ میں آپ کو سننا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ آج مجھے میر زرار کی پہیلی سلجھ جائے۔ میز پر بازو ٹکائے وہ گلاس کے کناروں پر شہادت کی انگلی پھیر رہا تھا۔ اس کی بات پر سر بکھیرتی انگلیاں رکی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر بغور اسے دیکھا تھا۔ سوچ لو، میر زرار علی کی پہیلی اگر سلجھ گئی تو تم الجھ جاؤ گی، میرا راز آشکار ہوگا تو تم خود کو ہار دو گی۔ ابھی تو خوشیوں نے آنے کی نوید سنائی تھی، سو وہ کیسے انہیں تھامنے سے انکاری ہو جاتا؟ جو اس کا سچ تھا وہ اس کے نزدیک جھوٹ تھا۔ یہ کیسے آج کی شام پر بات کر ڈالتا؟ یہی ایک طریقہ سوجا تھا اسے ماضی سے دور رکھنے کے لیے۔ خود کو ہارنے سے پہلے میری سانسیں تھم جائیں گی۔ آپ سے ہمدردی ہو سکتی ہے مگر محبت نہیں۔ مزاج بگڑنے میں دیر ہی کتنی لگتی ہے، سو بنا دیر کے اس کے مزاج بھی بگڑ گئے تھے۔ ٹھیک ہے، جس دن مجھے ہمدردی کی ضرورت ہوئی سب سے پہلے آ کر تمہارے سامنے آ کے اپنا رونا روں گا، مگر ابھی مجھے کسی قسم کی ہمدردی کی چاہ نہیں۔ ہمیشہ بول لینے کے بعد وہ ہی کہ اس کو احساس ہوتا تھا کہ وہ زیادہ بول گئی ہے۔ I'm sorry، میرا مطلب تھا۔ اٹس اوکے، کسی کے ساتھ ہمدردی کرنا بری بات نہیں ہے۔ اس کی طرف دیکھ کے جواب دینے کے بعد وہ کھانا کھانے لگا تھا۔ اس نے بھی دکھی دل کے ساتھ پلیٹ میں چمچہ گھمانا شروع کر دیا تھا۔ 11:57 پہ وہ گھر پہنچے تھے۔ آج خلاف معمول اس کو اتنی آرام سے ڈرائیونگ کرتے دیکھ کے وہ حیران ہو رہی تھی۔ آپ اتنی آہستہ گاڑی کیوں چلا رہے ہیں؟ اتنی بہترین شام گزار کے آیا ہوں اپنی بیوی کے سنگ، شاید اس لیے۔ زرار، آپ ایک سیدھے سے سوال کا جواب سیدھا سا کیوں نہیں دیتے؟ مشرق کا پتہ پوچھو تو آپ مغرب شمال جنوب سب کا بتا دیتے ہیں مسوائے جو پوچھا جاتا ہو۔ عبیرہ کو اس کی عادت زہر سے زیادہ بری محسوس ہوئی تھی۔ اس کا ایک آسان حل بتاؤں؟ اس کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ کوئی بہت ہی رازداری کی بات بتانے جا رہا ہے۔ وہ اس کی جانب بھی دیکھ رہی تھی۔ تم سیدھے سوال کرنا چھوڑ دو، کیونکہ مجھے سیدھے سوالات کا جواب دینے میں مزہ نہیں آتا۔ ہر کسی کے پاس آپ کے جتنا دماغ نہیں ہوتا نا۔ سارے موڈ کا ستیہ ناش کرنا ہو تو اس شخص سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ نہیں، خیر، دماغ تو تمہارے پاس بھی بہت ہے۔ ہاں، استعمال ہمیشہ غلط جگہ کرتی ہو۔ اچھا، تو پھر میر زرار کے حساب سے میں اپنا دماغ کدھر لگاؤں گی تو مناسب ہوگا؟ وہ چڑھتے ہوئے بولی تھی۔ زرار نے اس کی جانب کا دروازہ کھولا تھا۔ چھوڑو، خواہ مخواہ تم بگڑ جاؤ گی، اور ابھی میں یہ نقصان برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ وہ بھی گاڑی سے اترتی آئی تھی۔ دونوں ساتھ ساتھ چلنے لگے تھے۔ گھر کی بتیاں بجھی ہوئی تھی۔ محض لان میں ہی ہلکی سی روشنی دکھائی دے رہی تھی جو دروازے پر ہی رک گئی تھی۔ یہ لائٹس کیوں بند ہے؟ کیوں بند ہے؟ سوال کے بدلے سوال کر کے وہ جواب کو ٹال گیا تھا۔ میں اندر نہیں جا رہی، آپ لائٹس آن کریں۔ پھر سے خوفنے سے آن گھیرا تھا۔ ٹھیک ہے، تم رکو ادھر، میں لائٹس چلا کر آتا ہوں۔ نہیں، اس نے اس کا بازو پکڑ لیا تھا۔ آپ نہ آئے تو؟ وہ بلا اختیار ہی اس کی بات پر ہنسا تھا۔ یار، کیا اندر کوئی سم کا دروازہ ہے؟ نہیں نا، تو پھر ظاہر سی بات ہے واپس آنا ہی پڑے گا۔ ہاں، مگر آپ کا کمرہ تو ہے نا۔ مجھے آپ پر بھروسہ نہیں ہے۔ کیا پتہ آپ بدلہ لینے کے لیے مجھے ساری رات یہیں کھڑا رکھنے کے لیے واپس نہ آئے۔ آپ اپنا موبائل کی لائٹ آن کر لیں، پھر ہم ساتھ چل کر باقی کی لائٹ چلا لیں گے۔ مگر میرا موبائل تو بند ہے۔ ایسا کرو، تم اپنے موبائل سے روشنی کر لو۔ میرا موبائل؟ میں موبائل لے کر ہی نہیں گئی تھی۔ عبیرہ، یار، کس سے ڈر رہی ہو؟ کون ہوگا اندر؟ آؤ چلو میرے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھنے لگا، جبکہ اس نے مزاحمت کرتے ہوئے اسے روک دیا تھا۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے وہ اسے خاموش کروا گیا تھا۔ شش! وہ نہیں چاہتا تھا وہ کسی کو بھی اس شخص کا نام سنائی دے اور کسی کے دل میں اس کی بیوی کی ذات کے متعلق شک آ جائے۔ بھروسہ تو تمہیں نہیں ہے، لیکن اس بات پر تو ایمان ہے نا کہ کسی ذی نفس کو تمہیں نقصان پہنچانے نہیں دوں گا۔ اس نے بہت آہستگی سے یہ بات اس تک پہنچائی تھی گو کہ باقی ہر شے سے پوشیدہ رکھنا مقصود ہو۔ اس کا ہاتھ تھامتے وہ گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھا تھا۔ وہ بھی آنکھیں بند کے بس اس کی سمت چلی گئی جہاں وہ لے کر جا رہا تھا۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنا کیسے ڈرنے لگی ہے۔ شاید اس رات کے واقعہ کے سبب۔ زرار نے اسے کمرے کے عین وسط میں لا کے کھڑا کیا تھا۔ اس کے لب واہ ہونے ہی والے تھے کہ یکدم سارا گھر روشن ہو گیا تھا اور پارٹی بومرز کی آواز پر وہ چیخی تھی۔ ایک بار پھر زرار کے بازو کو تھام گئی تھی، لیکن جلد ہی حالات سمجھے تو اس کو اپنے کیے پر شرمندگی محسوس ہوئی تھی۔
باری باری اس کو برتھ ڈے وش کرنے کے بعد کیک کاٹا گیا۔ کیک بانٹنے کی ذمہ داری نورالعین پر آئی تھی۔ سب کو کیک دینے کے بعد وہ اپنی پلیٹ اٹھاتی ہوئے بیرا کے پاس والی نشست سنبھال گئی تھی۔ کیسا لگا سرپرائز؟ بہت اچھا، ابھی تک کی سب سے بہترین سیلیبریشن ہے یہ۔ ہاں، زرار کا آئیڈیا تھا، وہ پورے 12 بجے وش کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس کی بات پر ہنسی اور پھر بھرپور مزہ لیتے ہوئے بولی، 12 بجے تو کیا، انہوں نے 12:30 پر بھی وش نہیں کیا۔ خلق سے نکلتی آواز بیچ میں ہی دم توڑ گئی تھی۔ عبیرہ کی پلیٹ نور کے قدموں پر آ گری تھی۔ اس کے خیال میں نورالعین اور اس کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہوا ہوگا یہ سب اس نے جان بوجھ کر کیا ہے، مگر وہ غلط تھی۔ تھوڑے ہی فاصلے پہ بیٹھے شخص کے لبوں پر کھیلتی مسکراہٹ اس بات کا اندیا تھی کہ وہ سب اس کی حرکت کو سمجھ چکا ہے۔ عبیرہ نے پلیٹ اٹھاتے ہوئے نورالعین کی جانب دیکھا جو اس کی گھوریوں سے نواز رہی تھی، جس پر وہ بھی باز رہنے کا اشارہ کر گئی تھی۔ تقریباً 1 بجے کے قریب وہ لوگ رخصت ہوئے تو زرار اور عبیرہ باہر تک انہیں چھوڑنے آئے تھے۔ دونوں گاڑیاں اب آنکھوں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے مسز زرار، اس نے زرار کے پاس سے گزرتے ہوئے یاد دلانے کے لیے کہا تھا۔ زرار کا کہکہا گلی کی خاموشی کو توڑتا ہوا دور دور تک پہنچا تھا۔ وہ بھی جیبوں میں ہاتھ ڈالتا اس کے پیچھے ہی چلا آیا تھا۔ لاؤنج میں آتے اس کی نظر میز پر ٹھہر گئی تھی اور وہ آگے نہیں بڑھ پائی تھی۔ زرار بھی عین اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے، اس کی آواز سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مسکرا رہا ہے۔ اس کی جانب گھومنے پر اسے احساس ہوا کہ اس نے غلطی کر ڈالی ہے۔ وہ 1 قدم کے فاصلے سے بھی کم پر تھا۔ زرار اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے میز کی اور قریب لے آیا تھا، جہاں ایکویریم رکھا ہوا تھا۔ کیسا لگا؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا، جبکہ وہ تو ششدر کھڑی بس دیکھ ہی رہی تھی۔ کیا کہے، کیا کہنا چاہیے، وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ پسند نہیں آیا؟ مجھے معلوم نہیں تھا نا تمہیں کس قسم کی، کس کلر کی مچھلیاں زیادہ پسند ہیں۔ اور پھر رافع کی پسند ہے تو اگر تمہیں ساتھ نہ ہوتی تو میں خود لے آتا۔ کیا کسی کی نفرت اتنی پرخلوص ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی نفرت میں محبت کی انتہا کو چھو سکتا ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے خود سے سوال کر رہی تھی۔ عبیرہ، زرار نے آہستہ سے اس کا بازو سہلایا تھا جس پہ وہ ہوش کی دنیا میں لوٹی تھی۔ عبیرہ میز کے پاس زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ ایکویریم پر قید رقص کرتی مچھلیاں، پانی کی سطح میں موجود پتھر کس قدر حسین لگ رہے تھے۔ کیا کوئی قید میں اتنا خوش ہو سکتا ہے؟ وہ شیشے کی دیوار پر ہلکے سے ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کی مچھلیوں کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ ممکن ہے جسے تم قید سمجھ رہی ہو وہ ان کے لیے جائے پناہ ہو۔ زرار کے جواب پر عبیرہ نے گردن موڑ کر نہ سمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ میرے خیال سے اب سو جانا چاہیے، کافی رات ہو گئی ہے۔ گڈ نائٹ کہہ کر وہ سیڑھیوں کا رخ کر گیا تھا۔ عبیرہ بھی اس بات میں گردن ہلاتی واپس ان مچھلیوں کو دیکھنے لگی تھی۔ کیوں؟ میری اتنی ضد کے باوجود بھی زرار نے مجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، میرے ہاتھ اٹھانے کے بعد بھی نہیں۔ کیا ایسا انسان جھوٹ بول سکتا ہے؟ ایک نیا سوال دماغ میں پنپ چکا تھا۔ دل کی آواز کو جھٹلانا ناممکن ہوتا ہے، اپنی جانب سے لاکھ بار سنی انسنی کر کے ٹال دیا جائے، مگر ایک دن عقل دل کی دھڑکنوں پر رقص کرنے لگ ہی جاتی ہے، بشرط یہ جذبات سچائی پر مبنی ہوں، کھوٹ خود غرضی سے پاک۔ آج وہ اسکول نہیں گئی تھی۔ دماغی سکون نہ ہو تو اپنا ہی وجود کسی بوجھ کی مانند محسوس ہوتا ہے۔ وہ کرسی پر بیٹھی اپنی سوچوں کی دنیا میں سفر کر رہی تھی۔ جب زرار وہاں آ پہنچا، اس نے عبیرہ کو دیکھا تو سمجھ گیا کہ وہ الجھی ہوئی ہے۔ ہاتھ میں پکڑے کانٹے کی مدد سے اس نے اس کے سامنے پڑے کپ کو بجایا۔ عبیرہ نے پہلے کپ اور پھر اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ تم اسکول نہیں گئی؟ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ نہیں، آج دل نہیں تھا۔ تمہیں کیا سمجھوں؟ کیا مسز دل کی سننے لگی ہے؟ وہ میٹھی سی مسکراہٹ لبوں پر سجائے بولا تو خلاف معمول عبیرہ بھی ہنسنے لگی تھی۔ تنویر نے آ کر چلنے کا پوچھا تھا۔ وہ اسے جانے کا کہتے ہوئے خود بھی کرسی سے اٹھ گیا تھا۔ آپ آفس جا رہے ہیں؟ اس کے اس معصومانہ سوال پر اس کا کہکا بلا اختیار تھا جو عبیرہ کو شرمندہ سا کر گیا تھا۔ جی، آفس ہی جا رہا ہوں۔ تم کچھ کہنا چاہتی ہو؟ وہ فوراً کچھ بول نہیں پائی تھی، فیصلہ نہیں کر رہی تھی آیا کچھ کہیں یا نہ۔ ایک امپلائی ہفتے میں کتنی بار چھٹی کر سکتا ہے؟ میں امپلائی نہیں ہوں، اس نے محض اسے تنگ کرنے کی نیت سے کہا تھا، لیکن اس کا جواب اسے حیرت کی وادی میں اتار گیا تھا۔ تو وہ تو تصور میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ عبیرہ ایسا کچھ کہہ سکتی ہے۔ پھر آپ نہ جائیں، وہ جھجکتے ہوئے بولی تھی۔ زرار نے کرسی کو گھسیٹ کے اس کے پاس کیا تھا اور بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ عبیرہ، کیا ہوا ہے؟ کیا احسان کی وجہ سے ڈر رہی ہو؟ نہیں، جانتی ہوں اگر کوئی بشر تحفظ دے سکتا ہے تو آپ ہیں، بھلے آپ محبت کریں نہ کریں، مگر جانتی ہوں کبھی اتنی نفرت نہیں کریں گے جو مجھے رسوا نہ ہونے دے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کی اچھائی کا اقرار کر رہی تھی۔
وہ खौफज़दा नहीं थी, ये जानकर दिल को सुकून महसूस हुआ था। वो उठ खड़ा हुआ था जब वो फिर से बोली थी, तो नहीं जा रहे हैं ना आप ऑफिस? वो मुस्कुराया था और फिर नफ़ी में सहलाया था। नहीं जा रहा। पैंट की जेबों में हाथ डाले वो बाहर चला गया था। वो स्टडी में बैठा किसी फाइल को पढ़ा था जब दरवाजे पे होने वाली दस्तक उसे हैरानगी के समुद्र में गोता दिला गई थी। वो जब कभी भी आई थी हमेशा किसी आंधी तूफान की मानद आई थी, मगर आज तो दस्तक दी जा रही थी। सरार ने चेहरे पर संजीदगी का लिबादा ओढ़े फिर से सर झुका लिया था। दस्तक दोबारा से दी गई, मगर हनूस खामोशी, और फिर बस उससे ज़्यादा सब्र उसके इख्तियार से बाहर हो जाता था। धक से दरवाज़ा खोलकर वो अंदर आई थी। वो शायद मसरूफ़ था, अबीना ने सोचा, और फिर सामने पड़े दीवान पर बैठ गई थी। कहीं मोहब्बत तो नहीं हो गई मिसेस? अपने चेहरे को इतनी देर से उसकी नज़रों के हिसार में महसूस करके भी नज़रें उठाए बगैर वो बोला था। ज़रार फाइल पर साइन करते हाथ रुके थे। उसने फाइल से नज़रें उठाकर देखा था, जैसे पूछ रहा हो, तबीयत तो ठीक है ना? हम बातें कर सकते हैं। उसे यकीन हो चला था कि उसकी तबीयत सच में ख़राब है। वो अपनी जगह से उठता उसके पास आया था। अब ऐसा भी कुछ नहीं कह दिया जो यूँ देखना शुरू हो गए हैं। नहीं करनी तो मना कर दे। वो उठकर जाने लगी थी, मगर ज़रार ने हाथ पकड़कर वापस बिठा डाला था। ठीक है, बताओ क्या बातें करना चाहती हो? मैं आपको सुनना चाहती हूँ। हाँ हाँ। उसकी हंसी की आवाज़ शर्मिंदा करने के लिए काफ़ी थी। तुम्हें किधर से लगा मुझे इस वक्त तुम्हारी हमदर्दी की ज़रूरत है? ज़रार प्लीज़ बेफिक्र हो, जिस दिन हमदर्दी की ज़रूरत हुई सबसे पहले तुम्हारे पास आऊँगा। वो वहाँ से उठता फाइल को उसकी जगह पर रखने लगा था। मैं उस दिन के लिए आपको सॉरी कह चुकी हूँ, लेकिन आपको भूल नहीं सकते। अगर मैं भूलना शुरू कर दूँ ना, तो लोग मजलूम और मैं जालिम ठहरूँ। जैसे तुम मुझसे मोहब्बत करने पर मौत को तरजीह देती हो, मैं लोगों से हमदर्दी लेने और अपने ज़ख्मों की नुमाइश करने पर मौत को तरजीह देता हूँ। लाजमी तो नहीं है हर किसी को अपने अंदर सिर्फ हमदर्दी के लिए दिखाया जाए। मैं सिर्फ आपको जानना चाहती हूँ, तो क्या हम दोनों के बीच ऐसा रिश्ता है जो हम एक दूसरे से अपना दुख दर्द बांट सके? वो तो हमेशा से ही ऐसी बातें बोलता था, मगर आज दिल पर उसके लहजे ने कुछ ज़्यादा ही असर दिखा दिया था। जभी तो आंसू का एक कतरा पलकों से टूट कर गिरता गाल को सैराब कर गया था। वो खामोशी लिए वहाँ से उठाई थी। अबीना टांगे मोड़े मुंह के नीचे हाथ रख के सोफे पे बैठी थी जब वो दरवाज़ा खोलकर पैंट की जेबों में हाथ डाले उसके सामने आ खड़ा हुआ था। कॉफ़ी मिल सकती है? जी। खिलाफ मामूल आज उसने हाँ की थी। बजाय बार बार कराने के वो इस घर की नौकरानी या गुलाम नहीं है। वो दो कप बनाना, बातें करने में मज़ा आएगा। सरार ने हल्की सी गर्दन तिरछी की उसे देखते हुए कहा था, तो वो मुस्कुरा दी थी। तकरीबन 5 मिनट बाद वो दोनों हाथों में कप थामे दाखिल हुई थी। ज़रार ने नीचे रग पर बैठा बेड से टेक लगाए टीवी देख रहा था। वो भी उसके साथ आकर बैठ गई थी। कॉफ़ी मक्का मग उसने ज़रार की तरफ बढ़ाया था, जिसने उसने मुस्कुराते हुए थाम लिया था, जबकि दर हकीकत वो खुद को कोस रहा था कि उसने क्यों बीरा को बातें करने के लिए हाँ की। चलें बताएं, वो पुरजोश अंदाज में बोली थी। चलें पूछें। वो जानता था वो लिहाज निभाकर माजी को जाने नहीं देगी। वो हर चीज़, हर सवाल का हौसला रखती थी। अच्छा, अपने बचपन का बताएं। मेरा बचपन? ओके, मेरा बचपन सब बच्चों की तरह अपने वालिदैन के साथ बहुत अच्छा गुजरा, और फिर मैं स्टडी के लिए बाहर चला गया। वापस आकर अपना बिजनेस शुरू कर दिया और अब तुम्हारे सामने हूँ। मगर इसमें ज़रार का तो कोई जिक्र ही नहीं। अबीरा, मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता, मगर मैंने आज तक कभी अपनी तकलीफ़ों के इश्तिहार नहीं लगाए। ये मेरे लिए मुश्किल है। ठीक है, कॉफ़ी पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। चेहरे के सारे रंग मान पड़ गए थे। वो उठने लगी थी जब उसने उसका हाथ थाम कर रोक लिया था। बैठो तो। ज़रार ने सर को हरकत देते बैठने का इशारा किया तो वो खामोशी के साथ बैठ गई थी। माजी। काउच पे बैठा वो 4 साल का बच्चा अपने खिलौनों के साथ खेल रहा था। पास से उसकी माँ अपनी बहन के सर में मसाज कर रही थी। ये शफाकत कब वापस आएगा? पता नहीं, मेरी बात नहीं हुई उससे। वो आंखें बंद किए हुए बोली थी। अनम के मसाज करते हाथ रुके थे और उन्होंने उसके सर को दोनों जानिब से पकड़े अपनी तरफ मोड़ा था। क्या मतलब बात नहीं हुई? आज तीसरा दिन है कि वो घर नहीं आया। बच्चों, काम होगा ना? मरियम, ये कौन सा काम है जिसके लिए वो उसे हर हफ्ते 3 से 4 दिन घर से बाहर रहना पड़ता है? बच्चों, भाईजान भी तो जाते हैं। क्या आप भाभी को भी यूं ही शक करने का कहती हैं? फिजूल की बात मत बको। मैं तुम्हें शक करने का नहीं, अपनी आंखें खुली रखने का कह रही हूँ।
اور رہی بات تہمینہ کی تو اس کا شوہر ہر ہفتے یوں غائب نہیں رہتا۔ جہاں پیار ہوتا ہے نا بچوں، وہاں شک کی گنجائش نہیں بنتی۔ میں جتنا ان سے پیار کرتی ہوں نا، وہ جانتے ہیں۔ میری جان، میں تمہیں شک کرنے کا نہیں کہہ رہی ہوں۔ بہت اچھی بات ہے کہ تمہیں اپنے شوہر پر اعتماد ہے، لیکن جانتے بوجھتے چیزوں کو اندیکھا کرنا بھی بیوقوفی ہوتی ہے۔ جب چیزیں معمول سے ہٹ کر ہونے لگے تو ان پر کان دھر لینے چاہیے۔ انہوں نے بالوں کا جوڑا کرنے کے بعد اپنی بہن کی گود میں سوئی ننھی پری کو دیکھا تھا۔ ہائے ماں صدقے، میری گڑیا سو گئی۔ انم نے جھک کر اس کے ماتھے پہ پیار کیا تھا۔ جاؤ شاباشی سے لیٹاؤ، اور تم بھی تھوڑی دیر لیٹ جاؤ۔ اس حالت میں زیادہ دیر یوں بیٹھنا مناسب نہیں۔ اس نے کنکھیوں سے اپنی خالہ کی کارروائی ملاحظہ فرمائی۔ جب وہ اٹھ گئی تو وہ بھاگ کر اپنے ماں کے پاس آ گیا تھا۔ ممی، انم بیگم اپنے ہزار کوششوں کے باوجود بھی اسے ماں کہنے پر آمادہ نہیں کر سکی تھی، اس لیے اب انہوں نے اسے کہنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ یہ بھی ان ماں بیٹے کی الگ ہی جنگ تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ وہ خلوص چاہت ماں کے لفظ میں محسوس ہوتا ہے، وہ اس ممی میں کہاں، لیکن وہ شروع سے ہی تھوڑا سا خود سر تھا۔ جی، وہ کبھی اسے گڑیا یا اس کے نام سے پکارنے کا تکلف نہیں کرتا تھا۔ وہ اس سے متعلق ایسے باتیں کرتا تھا جیسے کوئی غیر ہو۔ یہ ان کی بیٹی چاچو کے ساتھ کیوں نہیں جاتی؟ مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی۔ ایسے نہیں کہتے، وہ تو آپ کو کچھ کہتی بھی نہیں ہے ماما۔ وہ ہر وقت خالہ مریم کی گود میں لیٹی رہتی ہے۔ میں خالہ کے پاس جاؤں تو رونا شروع کر دیتی ہے۔ بیٹا ابھی وہ چھوٹی ہے نا، اس لیے۔ نہیں ممی، وہ اٹینشن سیکر ہے، اور مجھے ایسے لوگ بالکل نہیں پسند۔ وہ اپنی بات واضح کر کے چلا گیا تھا، اور وہ اس کے اس انداز پر مسکرا دی تھی۔ وہ کچھ چیزوں میں بالکل اپنے باپ کی کاپی تھا۔ ممی، وہ بھاگتا ہوا اپنی ماں کے قریب آیا تھا اور ہاتھ تھام کر اسے اٹھانے لگا تھا۔ خالہ رو رہی ہے ممی۔ اپنا ہر کام کو چھوڑتی وہ بھاگی تھی۔ انہیں لگا تھا شاید اس کی حالت کے سبب اس کا درد بڑھ گیا ہے۔ جب وہ کمرے میں پہنچی تو اپنی بہن کی جانب بڑھنے سے پہلے انہوں نے بیرا کو گود میں لے لیا تھا کہ اتنا رونے کے سبب اس کی آواز ہی نہ بند ہو جائے، اور اسے اپنے ساتھ لگاتی بہلانے لگی تھی۔ تمہیں عقل نہیں ہے بچی، کیسے رو رہی ہے؟ اسے اٹھایا کیوں نہیں؟ اور تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ کچھ نہ بولی تھی۔ انم صاحبہ بیرا کو لیے کمرے سے باہر آ گئی تھی، اور محراب سے جھانکنے والی کام والی کو آواز دی تھی۔ جیسے وہ اوپر آئی تو انہوں نے بیرا کو اسے پکڑا دیا اور خود اپنی بہن کے پاس چلی آئی تھی۔ زرار ان کے ساتھ لپٹا ہوا تھا اور وہ اس کو خود کے ساتھ لگائے روئی جا رہی تھی۔ انہوں نے آہستہ سے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے زرار کو لگ کیا تھا۔ زرار، جاؤ میرا بیٹا، خالہ جانے کے لیے پانی لے کے آؤ۔ وہ وہاں سے اٹھتا ہوا سائڈ ٹیبل کی جانب بھاگا تھا۔ مریم، میری جان کیا ہوا ہے؟ وہ کیسے بتاتی کہ جس خدشے کا اظہار اس کی بہن کرتی نہیں تھی وہ سچ ثابت ہو گیا تھا۔ انہوں نے اپنا موبائل ان کے سامنے کر دیا تھا۔ انم نے موبائل کھولا تو کسی انجان نمبر سے بہت ساری تصاویر بھیجی گئی تھی۔ وہ تصاویر شفاقت کی کسی لڑکی کے ساتھ تھی۔ انہوں نے نیچے لکھا گیا پیغام پڑھا تھا۔ جس شخص کے لیے تم نے مجھے ٹھکرایا تھا، دیکھو وہ اس برف باری میں کیسے تمہاری وفا کے قصے اپنی محبوبہ کو سنا رہا ہے۔ بچوں، وہ ایسے نہیں تھے، وہ تو کسی کو آنکھ اٹھا کر دیکھتے بھی نہیں تھے۔ انہوں نے اپنی بہن کو اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ ان کے پاس کوئی دلاسا، کوئی تسلی نہیں تھی دینے کو۔ وہ 5ویں دن گھر آیا تھا۔ اس کے چہرے پر کہیں بھی شرمندگی کے آثار نہیں تھے۔ ویسی ہی چال، ویسی ہی جھکی نظر۔ اس نے سب کو سلام کیا اور مریم کی جانب بڑھا جو بیرا کو اپنی گود میں لیے صوفے پہ بیٹھی تھی۔ اس نے جھکتے ہوئے بیرا کو اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر اس سے پہلے ہی اقبال صاحب نے اس کو بازو سے پکڑتے ہوئے پیچھے دھکیل لیا تھا۔ وہ گرتے گرتے سنبھلا تھا۔ کہاں تھے تم اتنے دنوں سے؟ وہ غصے سے چلائے تھے۔ کیا ہو گیا بھائی؟ یہ بات انسانوں کی طرح بھی تو پوچھی جا سکتی ہے۔ نہیں پوچھی جا سکتی ہے آرام سے۔ تم نے کوئی انسانوں والی حرکت کی ہے جو تمہارے ساتھ انسانوں والا رویہ اپنایا جائے؟ ایسی کون سی حرکت کر دی ہے میں نے جس پر آپ یوں سب کے سامنے مجھے بے عزت کر رہے ہیں؟ وہ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہاں سے ہٹ گئے تھے۔ چند ہی سیکنڈ کے بعد وہ ہاتھ میں موبائل پکڑے پھر سے آئے تھے اور موبائل کھول کے ان کے سامنے کیا تھا۔ دیکھو ان کو اور بتاؤ، یہ سب کرنے کے بعد بھی تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آنا چاہیے؟ ہاں، آنا چاہیے۔ ایسا کوئی گناہ نہیں کر دیا میں نے۔ ہم دونوں نکاح کرنے والے ہیں۔ 1 سیکنڈ بھی پورا نہیں ہوا تھا الفاظ کو منہ سے نکلے ہوئے کہ اس سے پہلے وہ اپنے بھائی کو تھپڑ رسید کر چکے تھے۔ انم یا مریم میں سے کسی نے بھی بیچ میں آنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ مریم
मैं तो इतनी सख्त भी नहीं रही थी कि वो बीरा का ही बोझ उठा सकती। अनम ने बीरा को अपनी गोद में ले लिया, जबकि ज़रार वो तो अपनी खाला से लिपट गया था। खाला रोए मत, आप मुझे दुखी कर रही हैं। ये आखिरी बार है भाई, उसके बाद मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, और शादी तो मैं उससे करूँगा ही। तो रिश्ते से हर बात लिहाज को बलाए ताक रखते हुए सबको अपनी पीछे हैरानगी में छोड़कर वो अपनी कहकर चला गया था। वो बच्ची चलना शुरू हो चुकी थी और वो बच्चा उससे मज़ीद चिढ़ता था। इस नन्ही को देखते ही उसकी तेवरी चढ़ने लगती थी। वो उसे किसी अलग ही स्यारे की मखलूक पुकारता था, क्योंकि उसकी सब आदतें आम इंसानों वाली तो नहीं थी। अभी भी वो अपनी ही दुनिया में गुम खिलौनों से खेल रहा था जब वो नन्हे कदम उठाती भागती हुई आई थी और उसकी इतनी मेहनत से खड़े किए सारे ब्लॉक्स गिरा दिए थे। ब्लॉक्स गिरने पर उस नन्ही परी की खुशी दीदनी थी। वो तालियां बजाते हुए खुश हो रही थी। यू एलियन, वो चिल्लाया था। पहले तो नन्ही बच्ची ने हैरानगी से देखा और फिर अचानक से रोना शुरू कर दिया था। अनम भागती हुई आई थी। ज़रार, क्यों रुलाया है इसे? मैंने नहीं रुलाया, ये जानबूझ कर रोई है, मुझे डांट पड़वाने के लिए। अनम ने गौर से उसे देखा था और फिर हंस दी थी। खाला की जानबूझ करके कि किया, उन्होंने हंसते हुए लाड से कहा तो बच्ची ने नफ़ी में सर हिला दिया था, जिस पर उन्हें ढेरों प्यार आया था, जबकि वो बच्चा गुस्से से उसे देखने के बाद चला गया था। वो नाराज़ होकर हमेशा की तरह सीधा मरियम के कमरे में आया था और आकर बेड पर बैठ गया था। जब से समझ आई थी कि जफ़ाकारों की दुनिया में हुस्न के रंग मजबूत और मोहब्बत के रंग फीके होते हैं, वो अपने कमरे में ही रहना पसंद करती थी। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और ख़ुद को नॉर्मल करते हुए उसके पास आके बैठ गई थी। मेरा शहज़ादा इतने गुस्से में क्यों है? वो कुछ नहीं बोला, बस माथे पर त्यूरी चढ़ाए सामने देखता रहा था। मेरू ने फिर से तंग किया था। खाला, वो एलियन है, उसे समझ क्यों नहीं आती? किसी की चीज़ों को इसकी इजाज़त के बगैर नहीं लेते। मना करो तो रोना शुरू कर देती है। आई जस्ट डोंट लाइक हर। वो तो बच्चा था, ऐसे ही बोल गया, लेकिन उसका जुमला उनके दिमाग में कोड़े की मारने लगा था। आई जस्ट डोंट लाइक हर। उन्हें शफाकत के कहे अल्फाज याद आए थे। यू जस्ट लॉस्ट योर चार्म। उनकी आंखों से आंसू छलका था। मीर, उसने आगे बढ़कर उसका गाल साफ किया था और वो शर्मिंदा होते हुए बोला था, खाला, आई वॉज जस्ट किडिंग। वो बहुत क्यूट है। उसे लगा उनके रोने की वजह उसके अल्फाज हैं। मरियम ने उसके नन्हे हाथों को अपने हाथों में लेते हुए बोसा दिया था। आप खाला के हर तोहफे को संभाल कर रखते हो ना? उसने इस बात में सर हिलाया था। क्यों? पता नहीं, बस आप अच्छी लगती हैं और आपसे जुड़ी हर चीज़ भी। बस फिर मेहरू भी खाला का एक तोहफा है, उसको भी संभाल के रखोगे ना? मगर किसी इंसान को तोहफा नहीं दिया जा सकता ना। और मुझे तोहफा नहीं पसंद खाला। वो बच्चा चेहरे पर ढेरों मासूमियत लिए बोला था। गिफ्ट तो गिफ्ट होता है ना मीर। अगर खाला कहीं चली जाए तो क्या आप खाला को भूल जाओगे? वो उसे बहुत प्यार करती थी। जुदाई में रज़ा शामिल हो जाए तब भी भुलाए जाने का दुख रखों में दौड़ते खून को मंजूबित करने लगता है। नहीं खाला, आई डोंट वॉन्ट टू फॉरगेट यू एवर। वो मुस्कुराई थी। मीर, खाला की एक बात मानोगे? उसने फिर से इस बात में सर हिलाया था। अगर खाला ना होना तब भी मेरू का ख्याल रखोगे? उसने अपनी खाला की आंखों में देखा था, जो अभी तक नम महसूस हो रही थी। इफ़ इट विल मेक यू हैप्पी देन आई विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ दैट एलियन। आखिरी लफ्ज़ उनके मुरझाए चेहरे पर मुस्कुराहट के फीके रंग छोड़ गया था। तुम कभी चाचू जैसे मत बनना और ना ही मेहरू को मुझ जैसी बनने देना। वो अपनी हीरो में कहती जा रही थी और वो अपने नन्हे हाथों से उनके आंसू चुनता जा रहा था। कमरे में घूप अंधेरा था। शायद सब सो चुके थे। उसने आहिस्ता से खुद पर अपने बाप का हाथ हटाया था और फिर आहिस्ता से उठता हुआ बेड की दूसरी जानिब आया था, जहाँ उसकी माँ सो रही थी। उसने उनका बाजू हिलाया था। मॉमी, वो बहुत आहिस्ता से कह रहा था। अनम ने आंखें खोली तो नन्हे बादशाह को अपने सामने खड़ा पाया था। मेरी जान, क्या हुआ? मॉमी, मुझे आपके साथ सोना है। मगर आप तो बाबा के साथ सो रहे थे ना? नहीं, सिर्फ उन्हें टॉर्च करवाया था। आप जानती हैं ना, मुझे आपके बगैर नींद नहीं आती। वो भी आहिस्ता से बेड पर उठी और अबीरा की साइड पर तकिए लगाए, मुबादा कहीं गिर ही ना जाए। फिर ज़रार का हाथ थामते हुए उसे कमरे से बाहर ले आई थी। मीर मामा की जान है ना? अनम ने नीचे बैठते हुए उसका हाथ थामा था। मगर मैं आपके साथ ही सोऊंगा। वो समझ गया था उसकी माँ क्या कहने वाली है। ठीक है, मामा तो मीर को भी अपने साथ सुला लेंगी। मामा ने थोड़ा ना किसी से प्रॉमिस किया था। वो तो मीर ने किया था। कैसा प्रॉमिस? यही कि खाला की गैर मौजूदगी में आप मेहरू का ख्याल रखेंगी।
رکھتا تو ہوں مامی، بس آپ کے ساتھ سونے کے لیے کہہ رہا تھا۔ وہ آنکھیں نیچے کیے بولا تھا۔ میر میری جان، آپ کی ماما تو آپ کے پاس ہے نا، آپ کے ساتھ، مگر میرو کی ماما تو چلی گئی ہیں۔ اب اگر ماما بھی اسے چھوڑ دیں گی تو وہ دکھی ہو جائے گی نا۔ وہ خاموش رہا تھا۔ انم اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ بخوبی سمجھ سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ جائیں، آپ ماما کے ساتھ سوئیں، میرو اپنے بابا کے ساتھ سو جائے گی۔ وہ آگے بڑھنے لگی تھی مگر اس نے اپنی ماما کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ نہیں، I had already lost my Hazel Fairy. I don't want to lose her. اس کا اشارہ شفقت کی طرف تھا۔ وہ سمجھنے لگا تھا کہ اس کی خالہ، اس کی ہیزل آئی والی فیری اس کے چاچو کی وجہ سے فیری لینڈ چلی گئی ہے۔ وہ ٹیوشن سے آیا تھا جب اس کی نظر سامنے بیٹھی اپنی ماں پر پڑی تھی۔ سبحانی صاحب انہیں اپنے ساتھ لگائے ہوئے تھے اور مسلسل رو رہی تھی۔ وہ بھاگ کر اپنی ماں کے پاس آیا تھا۔ مامی، انم نے اسے خود میں بھیج لیا تھا۔ زرار بابا چلے گئے، زرار وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ اپنی دکھ میں بولتی جا رہی تھی، اس بات سے ناآشنا کہ اس ننھے بچے کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی۔ سبحانی صاحب انہیں اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ انم کی بھی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ شروع میں تو وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید صدمے کی وجہ سے ہے، ایک دو دن میں ٹھیک ہو جائیں گے، مگر جب اتنے دن گزر جانے کے بعد بھی ان کی حالت نہ سمجھی تو سبحانی صاحب کو تشویش ہونے لگی تھی۔ شروع میں تو دن میں ایک دو بار وہ ماضی کا سفر کیا کرتی تھی، مگر اب تو وہ اکثر حال کو بھولتے ہوئے ماضی میں ہی جینے لگی تھی، جہاں ان کی بہن بھی ان کے ساتھ ہوتی تھی، ان کا شوہر بھی اور ان کی مہرو بھی۔ ان تینوں لوگوں کے علاوہ ان کی دنیا میں کوئی نہیں ہوتا تھا۔ ساری باتیں کچن میں وہ ساری دوپہر کچن میں گزار دیتی، یہ کہتے ہوئے کہ اقبال آنے والے ہیں، انہیں بھوک لگی ہوگی، تو کبھی یہ کہہ کر کہ مریم کی پسند کا حلوہ بنا رہی ہوں۔ مگر ان سب لوگوں نے سائیکیٹرسٹ سے رجوع کیا تو ادویات کے ساتھ انہیں یہ کہتے ہوئے ہمت رکھنے کا مشورہ دیا کہ دیکھیں، یہ ادویات عام ادویات سے مختلف ہوتی ہیں، ان کے اثرات فوراً دیکھنے کو نہیں ملتے۔ آپ آج کھائیں اور 2 گھنٹوں بعد ٹھیک ہو جائیں، نہ ہی ہم مریض کو شروع دن سے ہی اتنے ہائی پوٹینسی کے ادویات دے سکتے ہیں۔ ان ادویات کے ریزلٹس کو آنے میں 2 سے 3 مہینے لگ جاتے ہیں اور پیشنٹ کو مکمل صحت یاب ہونے میں سالوں۔ حال جن واقعات میں وہ عینی شاہد رہا تھا وہ سب اسے سنایا گیا تھا۔ بچپن گزرتا گیا، جوانی چڑھتی گئی، وہ ادویات مکمل طور پر اس کے ذہن کو فعال نہیں بنا سکی تھی، مگر بہتری لانے میں مددگار ثابت ہوئی تھی۔ ان کی حالت میں آہستہ آہستہ سدھار آنے لگا تھا۔ مگر پھر تم ان سے ملنے چلی آئے۔ اس نے چپ ہوتے ہوئے بیرا کی جانب دیکھا تھا جو بالکل ایسے خاموش بیٹھی تھی جیسے کسی نے اسے سزا کے طور پر ساکن کر دیا ہو۔ ماضی، زرار اور رافع ڈنر کے لیے ریسٹورانٹ آئے ہوئے تھے۔ زرار جلدی کام رہے تھے جب زرار کا موبائل بجا تھا۔ پاکستان سے کال آ رہی تھی، اس نے فوراً ہی اٹھا لی تھی۔ السلام علیکم عمان جان، کیسی ہیں؟ وہ خوش دلی سے بولا تھا۔ وعلیکم السلام، ہم سب ٹھیک ہیں۔ تیمینہ آواز سے کچھ پریشان لگ رہی تھی۔ وہ اپنے پیاروں کے لہجوں سے انجان رہنے والا شخص نہیں تھا۔ کیا ہوا ممانی جان، سب ٹھیک ہے نا؟ زرار، کیا رافع آپ کے ساتھ ہے؟ وہ جانتی تھی کہ زرار اور انم کو لے کر کتنا حساس ہے وہ، اور یہ بھی کہ رافع ہی اسے سنبھال سکتا ہے۔ دوسری جانب زرار بھی ان کی باتوں سے حالات کا اندازہ لگانا جانتا تھا۔ ممانی، وہ کچھ پل کو رکا تھا، سمجھ نہیں آیا کہ یہ سوال کرنے کی ہمت کرے یا نہ کرے۔ ماما ٹھیک ہے نا؟ اس کے لہجے سے ڈر واضح ہو رہا تھا۔ بیٹا، ان کی حالت تیمینہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے اس کو بتائے۔ وہ پھر سے ماضی کی باتیں کرنے لگی ہیں، پھر سے مریم کو پکارنے لگی ہیں۔ اگر اس وقت کوئی انہیں دیکھ لیتا تو جان لیتا کہ پاؤں تلے سے زمین نکلنا اور سر پر آسمان گرنا کسے کہتے ہیں۔ ممانی، کیا وہ ایسے ممکن ہے؟ زرار، میں جان اللہ سب بہتر کرے گا، جیسے اس نے پہلے کیا تھا۔ صدا کے وہی 2 جملے۔ ممانی، پلیز، اس کے لہجے میں التجا تھی، پلیز میری ماما کا خیال رکھے گا۔ کہتے ساتھ ہی اس نے فون بند کیا تھا اور اپنی کرسی سے اٹھ کر سامنے کی طرف چلایا تھا۔ ریلنگ پر ہاتھ رکھتے سارا وزن ہاتھوں پہ ڈالتے اس نے سر گرا لیا تھا۔ سامنے دور دور تک صرف قدرت کے نظارے دکھائی دے رہے تھے۔ زمین کافی نیچے تھی اور وہ کافی اونچائی پر، مگر حقیقتاً وہ گرا تھا۔ اسے ایک بار پھر جھٹکا دیا گیا تھا، زمین پر پٹک ڈالا گیا تھا، یاد دلایا گیا تھا کہ یہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے۔ زرار، یار کیا ہوا؟ رافع بھی فوراً اس کے پیچھے آیا تھا۔ ماں ٹھیک نہیں ہے، ساری کوششیں، ساری امیدیں ایک بار پھر ٹوٹ گئی ہیں یار۔ دکھ پر ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا،
मुक्का रेलिंग पर जड़ते हुए अपना हाथ जख्मी करवा गया था। राफे ने आगे बढ़कर उसके कंधे पे हाथ रखा था। तू परेशान ना हो, एक बार पहले भी तो हम कामयाब हो चुके हैं, इस बार फिर देखना हम मिलकर सब ठीक कर देंगे। यार मुझ में अब और हिम्मत नहीं रही, मैं अब फिर से इन आंखों में अपने लिए अजनबियत नहीं देख सकता। राफे ने उसे गले से लगा लिया था। राफे और ज़रार पहली फ्लाइट से पाकिस्तान आए थे। ज़रार सारे रास्ते खामोश रहा था, जबकि राफे मीटिंग्स की शेड्यूल्स को चेंज करवाने में मसरूफ़ था। उनको इमरजेंसी में जल्दी पाकिस्तान आना पड़ा था, जिसके सबब सभी तयशुदा प्लान्स कैंसिल करवाए जा रहे थे। ज़रार पाकिस्तान पहुंचते ही अपने मामू के यहाँ आया था अपनी माँ को अपनी जन्नत को देखने। वो सीधा किचन में आया था, क्योंकि मुलाजमा ने बताया था कि अनम किचन में है। अनम बेगम ने ज़रार को देखने के बाद तमीना को देखा, जैसे पूछ रही हो कि ये कौन है। बेटा है, तमीना बेगम अपनी आंखों की नमी को अंदर उतारते हुए बोली थी। मगर तुम्हारी तो बेटी थी ना, वो पतीली में चम्मच हिलाते हुए सवाल कर रही थी। आप यहाँ क्या कर रही हैं मामा? ज़रार के यूँ मामा कहने पर उन्हें अब्रूज काटकर ज़रार को देखा था। हैरान कुन बात थी कि मैं उन्हें खुद से मुतल्लिक कुछ बातें याद नहीं थी, मगर बाकी सब से मुतल्लिक सब याद था। वो आप मुझे मेरी माँ जैसी लगती हैं। तुम्हारी माँ किधर है? मेरी माँ थोड़ी बीमार है। वो किसका सवाल का क्या जवाब दे रहा था, उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। फिर भी वो आगे बढ़ी थी और इसके सर पर प्यार किया था। चलो तुम मुझे मामा कह लिया करो। वो पलट कर हलवे की खुशबू लेने लगी थी। मुमानी, क्या मेरे पीछे से कुछ हुआ है? सवाल करने के बाद फिर से माजरत ख्वाहाना लहजे में कहा गया था। मैं जानता हूँ आप कभी उनके मामले में कोताही नहीं बरतेंगी, मगर कुछ ऐसा। इतना कहते वो चुप हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो कैसे पूछे। अबीरा आई थी। उन्होंने बिलाखिर बता ही दिया। अबीरा? उसने दोहराते हुए पूछा था, मगर जल्दी उसके दिमाग में झमाका हुआ था। मेहरू? उसने बेयकीनी से देखते हुए सवाल किया था। अनम बेगम ने हाँ में सर हिला दिया था। ज़रार की आंखें हैरत से फैल गई थी। आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो अपना हाथ सर तक ले गया था और फिर तासुफ से हंसा था। सुबहानी साहब, मैं अल्लाह के बाद अपनी माँ को आपके हवाले करके गया था। वो पास बैठते हुए अपने मामू पर धाड़ा था। ज़रार, हमें नहीं पता था यार कि वो एक बार फिर से बात काटते हुए गुस्से से चिल्लाया। क्या नहीं पता था मियाँ साहब आपको? ये कि वो किसका खून है या उसके खून में वफा शामिल नहीं। वो जानते थे वो उस वक्त किस कदर तकलीफ से गुजर रहा है, इसलिए किसी ने कुछ नहीं कहा था, बस खामोशी को ही अपनी ढाल बनाए रखा था। वो गुस्से के साथ वहाँ से चला आया था। हमेशा की तरह वो उसे बेसमेंट में चीज़ें पटकते ही मिला था। वो चलती उसे कुछ फासले पे आके खड़ी हुई थी। अब जाओ यहाँ से नूर, उसने एक और ग्लास बोतल दीवार पर मारते हुए कहा था। नूर? वो उसे वहीं खड़ा देखकर चिल्लाया था। मीर ज़रार अली? वो उससे ज़्यादा गुस्से से बोली थी। एक नूर ही थी जो उसकी बातें और गुस्से में भी बर्दाश्त कर लेता था। वो जानता था कि जब तक वो अपने अंदर की आग को अल्फाज की जुबान नहीं दे देता वो यहीं रहेगी। वो सोफे पर गिरने के से अंदाज में बैठ गया तो नूर भी सोफे पर बैठ गई थी। मेरा दिल कर रहा है मैं दुनिया को आग लगा दूं। जानता हूँ इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, मगर क्या करूँ यार? आंखों से गर्म स्याल कब का बहना शुरू हो चुका था। वो कुछ पल को ठहरा था। मुझसे तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही। मेरा दिल कर रहा है मैं उन दोनों को शूट कर दूं। तुम्हें पता है, बहुत मुश्किल से ताकत रखते हुए भी खुद को रोकना। मेरा नफ्स बार बार कहते हैं कि उनको उठा लूं और लाकर माँ के कदमों में डाल दूं, मगर मगर नूर ने दोहराया था। वो इस बेहतर इंसान को औलाद होने के साथ साथ मरियम खाला की बेटी है यार, और यही चीज़ मुझे मेरे हाथ बांध देती है। साथ ही उसने हाथ में पकड़ा ग्लास दीवार पर दे मारा था। इंसान से कहाँ बर्दाश्त होता है। सब चीज़ें उसके इख्तियार से निकलती हैं, जबकि उसको उस बात का अंदाज़ा ही तब होता है कि चीज़ें तो कभी उसके इख्तियार में थी ही नहीं। हर चीज़ का इख्तियार तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है। वो कुछ ही पल में माजी का सफ़र तय करके लौट चुका था। माजी का सफ़र करने के बाद उसे शफाकत के साथ अपने रवैये में कोई पशेमानी नहीं रही थी और ना ही कोई नदामत। हंसती खेलती ज़िंदगी ने गमों की राह ले ली थी तो आंसू ने भी अपना रास्ता बनाते हुए बहना शुरू कर दिया था।
وہ جو کہتا گیا وہ سنتی گئی، جھٹلانے کی چاہ کے باوجود بھی جھٹلا نہیں پائی تھی۔ اس کا لہجہ، اس کی آنکھیں فریب کاروں والی نہیں تھی۔ اتنے سارے عرصے میں وہ ایک بات تو پورے وثوق سے کہہ سکتی تھی کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا، بھلا سامنے والے کو ناگوار گزرے، لیکن وہ جھوٹ کی بجائے سامنے والے کو سچ بتا دینے کا قائل تھا۔ سب کہنے کے بعد اس نے بیرا کی جانب دیکھا تھا۔ گال بھیگے ہوئے تھے، آنکھیں لال ہو رہی تھیں، مگر پھر بھی آنسو تھے کہ تھمنے سے انکاری تھے۔ اس نے اپنا سر گھٹنوں میں دے دیا تھا۔ میں نہیں جانتا تم میری حقیقت کو فریب قرار دو گی یا اس کی سچائی پر ایمان لے آؤ گی۔ یقین جانو تم جھٹلا بھی دو گے تو شاید مجھے اتنی تکلیف نہ ہو جتنی محض تمہارا ہاتھ تمہارے چھوڑ جانے کے خیال سے ہونے لگی ہے۔ میں نے کبھی نہیں چاہتا کہ تم اپنے باپ سے الجھو، تم اپنے شوہر کے رتبے کا ضمن کہو یا پھر انا، مگر میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ تمہاری ہر طرح کی وفا سب سے پہلے میرے ساتھ ہو، پھر بھلے دوسری جانب کوئی بھی ہو۔ عبیرہ کی تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی تھی، سمجھائی ہی نہیں دے رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ وہ اسے اکیلا چھوڑتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ یہی ان دونوں کے لیے بہتر تھا۔ اگر راز اتنے ہی بے وقت ہوتے تو وقت کبھی بھی انہیں خود میں چھپا کر نہ رکھے۔